میں مسافر ہوں بھئی، اپنے گاؤں کا پھر مان تو ہوتا ہے، لیکن ایک مسافر کی عرض ہے، قرآن کا طالب علم ہوں، مسافر ہوں، مہربانی یہ کریں کہ اگر تو آپ نے قرآن سننا ہے، چھوٹے بچے سارے اس طرف، وہ ساؤنڈ کے پیچھے، سیانے بندے میرے سامنے، فوراً شاباش، خاموشی کے ساتھ، بڑے اچھے بچے ہیں۔ اب آپ خاموشی کے ساتھ بیٹا، اب آپ قریب آ جائیں، سامنے آئیں، سامنے اس طرف سے سامنے آ جائیں، میرے سامنے تشریف لائیں، سامنے تشریف لائیں۔ 24 نمبر آیت ہے، 23 نمبر آیت ہے۔ اس آیت کے متعلق بڑا پیارا ہے جی، آپ نے چلایا ہوا ہے، لیکن ایکو وغیرہ زیرو رکھیے گا، ڈیلے بند کر دیں اگر چل رہا ہے، آواز کے پیچھے آواز نہ آئے تو مجھے تھکاوٹ نہیں ہوگی، رپیٹ، اور اگر آواز کے پیچھے آواز آئے گی پھر میں تھک جاؤں گا۔ امام اہل سنت اعلیٰ حضرت عظیم البرکت الشاہ احمد رضا خاں بریلوی، بریلی کے تاجدار، آپ کا ترجمہ ہے کنز الایمان، اس میں تفسیر ہے سید نعیم الدین مراد آبادی کی، ترجمہ سنیوں کے امام کا ہے، تفسیر علی کے لال کی ہے۔ میں نے پہلے عرض کیا ہے، سیالکوٹ والو، دیکھیں آپ جو ہیں آپ وہی رہو، میرے پاس کسی فرقے کی گفتگو نہیں ہے، میں محقق ہوں، طالب علم ہوں قرآن کا، قرآن کا پیغام پہنچاتا ہوں، کراچی سے لے کے پشاور تک سفر کرتا ہوں، ملک کے باہر جاتا ہوں، قرآن حکیم ہی میرے سامنے ہوتا ہے، قرآن سے استدلال کرنا، قرآن سے سمجھنا، یہی زندگی ہے میری، بالکل کسی قسم کی فرقہ وارانہ گفتگو فقیر کی زبان سے نہیں نکلے گی۔ آئیے یہ جو آیت ہے 23 نمبر آیت، سنیوں کے امام کے ترجمے میں جو تفسیر نعیم الدین مراد آبادی صاحب کی ہے، سید زادے ہیں، آپ لکھتے ہیں کہ یہ والی آیت مصطفیٰ، مرتضیٰ، سیدہ، حسن مجتبیٰ، حسین شہید کربلا کی شان میں آئی ہے۔ اسے لکھا ہے سید نعیم الدین مراد آبادی صاحب نے، بات ختم نہیں ہوئی، یہی جو لفظ میں نے پڑھے ہیں، انہی لفظوں کے اگلی لائن میں آپ لکھتے ہیں یہ والی آیت، یہ جو میرے سامنے ہے، یہ جس پہ میری انگلی ہے، یہ والی آیت آل علی، آل عباس، آل عقیل اور آل جعفر کے لیے آئی ہے۔ اب پتہ نہیں کسے پتہ چلا ہے یہ میں نے کن بندوں کے نام لیے، یہ علی کے گھر والوں کے نام ہیں، یہ بندے محمد کے گھر والے ہیں۔ ایسے نہ کرو، جس کے دل میں نبی کے گھر والوں کی جتنی عزت ہے اتنے پیار سے سبحان اللہ کہو۔ یعنی یہ جو آیت ہم پڑھنے لگے ہیں، بس ایویں 10 15 20 25 35 منٹ اس آیہ مجیدہ پہ گفتگو ہوگی۔ یہ جو آیت ہم پڑھنے لگے ہیں، اس کا پس منظر میں بتا رہا ہوں کہ یہ والی آیت مولا علی کے خاندان کے لیے آئی ہے، یہ والی آیت حسن پاک کے گھر کے لیے آئی ہے، یہ والی آیت حسین کے لیے آئی ہے۔ اگر پتہ چل گیا ہے کہ آیت کن کے لیے آئی ہے تو آیت کو پڑھنا شروع کیا جائے، اگر کیا جائے تو سبحان اللہ کہو۔ آئیے آیت کو پڑھتے ہیں۔ شان ہے حسین کی، شان ہے علی کی، شان ہے سیدہ کی،
شان ہے نبی کے گھر کی، میلاد والے نبی کے گھر کے لیے یہ آیت آئی ہے۔ اب آئیے آیت پڑھتے ہیں۔ ارشاد ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، پہلا لفظ ہے ذالکا۔ ذالکا کا معنی ہوتا ہے یہ، کیا معنی ہے؟ ماشاءاللہ۔ اس طرح قرآن آپ نے پڑھنا ہے تاکہ بات آگے چلتی رہے، بات رکے نہ، کیونکہ اللہ فرماتا ہے من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالہا، جس زبان پہ قرآن کا ایک حرف آ جائے 10 گناہ معاف ہوتے ہیں، 10 نیکیاں عطا ہوتی ہیں۔ یہ برکت ہے نا جی قرآن کی۔ ذالکا معنی ہے یہ، کیا معنی ہے جی؟ ماشاءاللہ۔ الذی، اگلا لفظ ہے الذی۔ الذی اسم موصول ہے، الذی کا معنی ہے وہ، کیا معنی ہے جی؟ ذالک الذی معنی ہوگا یہ وہ، کیا معنی ہوگا؟ آیت میں بات کس کی ہے؟ کیا بات ہے، اب دیکھیں نا مجھے لطف آ رہا ہے، آپ بول رہے ہیں مجھے لطف آئے گا۔ آیت میں بات کس کی ہے؟ علی کی شان کی، حسین کی، سیدہ کی، حسن کی، آل جعفر کی، آل عقیل کی، آل عباس کی، آل جعفر کی، مولا علی کی، مصطفیٰ کی۔ چپ بیٹھے ہو؟ یعنی خانوادہ رسول کی بات ہے آیت میں، علی کے گھر کی بات ہے۔ اللہ فرماتا ہے ذالک الذی، یہ وہ، یبشر اللہ، یہ وہ خوشخبری ہے جو اللہ دے رہا ہے۔ نہیں، آپ نے ابھی بھی غور نہیں کیا۔ آیت میں بات کس کی ہے؟ حسین کی۔ ایک نام رکھ لیتے ہیں، حسین کی، بھائی حسین کی بات، حسین کی ہے۔ اللہ فرماتا ہے ذالک الذی یبشر اللہ۔ اچھا، یہ جو اگلے لفظ ہے نا، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ، مودۃ، مودۃ، مودت کس کی؟ اہل بیت کی، شاباش، کس کی؟ اہل بیت کی۔ یعنی آیت میں بات اہل بیت کی مودت کی ہے، تو پھر ترجمہ یوں کر لوں، ذالک الذی یبشر اللہ، اہل بیت کی مودت وہ خوشخبری ہے جو اللہ دے رہا ہے۔ نہیں، آپ نے ابھی بھی غور نہیں کیا، آپ نے ابھی بھی توجہ نہیں کی۔ میں دوبارہ عرض کرتا ہوں، حسین کی مودت خوشخبری ہے۔ نہیں، سیالکوٹ کے جوان چپ بیٹھے ہوئے، علی کی مودت خوشخبری ہے۔ مصطفیٰ کے خاندان کی مودت خوشخبری ہے۔ کس نے دی ہے؟ کیا بات ہے آپ کی، کس نے دی ہے؟ اللہ نے۔ تو پھر میں کہہ لوں، جن کے دلوں میں آل محمد ہیں ان پہ اللہ خوش ہے، جن کے دلوں میں علی ہے ان پہ اللہ خوش ہے، جن کے دلوں میں حسین ہے ان پہ اللہ خوش ہے۔ اچھا ایک منٹ ٹھہرنا، ذرا ایک منٹ ٹھہرنا۔ لو جی میرے پیارے ذرا چھوٹے بچے، ذرا آپ ذرا خاموش رہیے گا۔ اب آپ صرف سنیں، گفتگو نہ کیجیے گا۔ آپ بڑے اچھے انداز سے بیٹھے ہوئے، اب آپ نے بولنا نہیں، چپ رہنا، صرف سننا ہے۔ اب آپ ذرا توجہ کیجیے گا، یہ خوشخبری پڑھی ہے حسین کی مودت، رکنا۔ ایک خوشخبری اور بھی ہے، سورہ صف میں ہے، 61 نمبر سورہ ہے، 6 نمبر آیت ہے۔ 61 نمبر سورہ کی 6 نمبر آیت میں بھی خوشخبری ہے۔ اگر آپ سبحان اللہ کہیں تو میں یہ خوشخبری بھی پڑھ لوں؟ لو سنیے گا، سنیے گا، بڑا پیارا بول رہے ہیں، سنیے گا۔ سورہ، بیٹا گفتگو نہیں کرنی بھائی، بیٹا آپ میری طرف دیکھیں، میری طبیعت کا آپ کو پتہ نہیں ہے۔ آپ چند لوگ میرے سامنے بیٹھے ہیں، میرے سامنے 10-10 ہزار بندہ بیٹھا ہوتا ہے، بندے ادھر گفتگو نہیں کرتے، قرآن سنتے ہیں بس۔ اب آپ نے گفتگو نہیں کرنی، بڑی ضروری گفتگو ہے، باہر چلے جاؤ کر کے پھر آ جاؤ، اب بولنا نہیں کسی بچے نے، صرف قرآن سنو۔ اب لو جی یہاں پہ خوشخبری ہے، ارشاد ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِذْ قَالَ عِیسیٰ ابْنُ مَرْیَمَ، عیسیٰ ابن مریم نے فرمایا، یا بنی اسرائیل،
اے میری قوم سنو، انی رسول اللہ الیکم، میں تمہاری طرف اللہ کا رسول ہوں، مصدقا لما بین یدی من التوراتی، میں اپنے سے پہلے تورات کی تصدیق کرتا ہوں، لیکن سنو، ومبشرا برسول، جے تسی کہو تے میں تانوں ایک رسول دی خوشخبری نہ دواں۔ حضرت عیسیٰ فرما رہے ہیں اگر تم کہو تو میں تمہیں ایک رسول کی خوشخبری دوں، یاتی من بعدی، میرے بعد وہ آئیں گے، اسمہ احمد، نام ان کا احمد ہے۔ آپ نے ابھی بھی غور نہیں کیا، تیرے اور میرے نبی کے میلاد کی خبر حضرت عیسیٰ دے رہے ہیں، نبی کے میلاد کی خوشخبری عیسیٰ دے رہے ہیں۔ ذالک الذی یبشر اللہ، آل محمد کی مودت کی خوشخبری اللہ دے رہا ہے۔ بولو تو صحیح جسے سمجھ آ۔ اب جس کے دل میں علی کی جتنی محبت ہے اتنی زور سے کہو سبحان اللہ۔ بھئی قرآن سمجھ آ رہا ہے، میں ترجمہ کر رہا ہوں، سمجھ آ رہا ہے، ابھی میں تفسیر نہیں پڑھ رہا، ابھی قرآن پڑھ رہا ہوں، قرآن کے ترجمے سے ہم بات کو سمجھ رہے ہیں۔ حسین کی مودت خوش خبری ہے، علی کی مودت خوش، میلاد والے نبی کی محبت خوش۔ آپ چپ کیوں بیٹھے ہوئے ہیں؟ نبی کی محبت خوش۔ اچھا ٹھہرو یار، آپ کے چپ رہنے کی وجہ سے مجھے ایک آیت اور پڑھنی پڑی ہے، ٹھہر جو۔ سورہ آل عمران میرے سامنے آ رہی ہے، 3 نمبر سورہ ہے، 42 نمبر آیت ہے، نہیں بلکہ 37 نمبر آیت ہے، 38 نمبر آیت ہے، 39 نمبر آیت ہے، 40 نمبر آیت ہے، 41 نمبر آیت ہے، 42 نمبر آیت ہے۔ ان ساری آیتوں میں ایک اور خوشخبری ہے، اگر آپ سبحان اللہ محبت سے کہو تو میں پڑھ دیتا ہوں۔ لو جی سنیے گا، ذرا جلدی سے سن لیجئے گا۔ یہ سورہ آل عمران آ گئی، 3 نمبر سورہ آ گئی، یہ 37 نمبر آیت آ گئی۔ اللہ فرمائے بسم اللہ الرحمن الرحیم، کلما دخل علیہا زکریا المحراب، حضرت زکریا نبی مریم کے حجرے میں داخل ہوئے، وجد عندہا رزقن، آپ دیکھتے ہیں مریم کے سامنے بے موسمی پھل پڑے ہوئے ہیں۔ مریم کے سامنے بے موسمی پھل دیکھ کے حضرت زکریا نبی نے فرمایا قالا یا مریم ان لکی ھذا، مریم یہ کہاں سے آئے؟ قالت ہوا من عند اللہ، مریم نے جواب دیا بازار سے نہیں آئے، اللہ نے جنت سے بھیجے ہیں۔ بھائی کہاں سے آئے ہیں؟ اتوں جنت اتے وے، کتوں آئے نے؟ اتوں بھائی، اتوں ستاں سمانا تو اتوں اتوں۔ ہن میں ایک جملہ پنجابی چ کہن لگا تے میں ذرا تہاڈا امتحان لین لگا کہ بندے ستے نے کہ جاگدے نے۔ اے جدا لنگر اتوں آئے نا اونوں مریم کہندے جے؟ نہیں، چپ بیٹھے ہو، اجے بھی چپ بیٹھے ہو، اجے بھی چپ بیٹھے ہو۔ اوے جدا لنگر اتوں آئے انہوں مریم کہندے نے، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِینًا وَیتیمًا وَاسِیرًا، تے جدا لنگر تھلیوں اتے جائے انہوں زہرا کہندے نے۔ بھائی بولو تو صحیح جسے سمجھ آ رہی ہے۔ بھائی ایسے نہ کرو، جس کے دل میں خانوادہ رسول کی محبت ہے سبحان اللہ کہو میرے سامنے جلدی۔ بھائی آپ جاگ رہے ہیں تو آگے پڑھوں جی، مجھے ذرا ٹائم ذرا دیکھ لینے دیجئے گا، وقت ذرا دیکھ لینے دیجئے گا، ذرا ٹھہریے گا۔ نہیں ایسے نہیں کرنا، نہیں مجھے اپنے وقت میں رہنا ہے جی۔ یہ 35 منٹ، آپ کی گھڑی پیچھے ہے تھوڑی سی، 1 منٹ ٹھہر جائیں جی، یہ ٹھیک ہے جی، 35 ہی ہیں، 11:35 ہو گئے ہیں، یعنی 25 منٹ خطاب ابھی اور پڑا ہوا ہے، سبحان اللہ کہو جلدی سے۔ بسم اللہ۔ میں بیٹا چپ بیٹھنے یار، خاموش بیٹھنے ہیں، میں میرے لیے بڑا اوکھا ہوتا ہے ایسے ماحول میں پڑھنا، مجھے بہت توجہ کی ضرورت ہوتی ہے۔ قرآن کی آیتیں پڑھی جا رہی ہیں، اس کی آواز کو بڑا پیارا کیا ہوا ہے آپ نے، بس سادہ ہی رکھیے گا۔ لو جی آگے سنیے گا۔ نہیں جی نہ اٹھانا نہیں جی، اٹھانا نہیں کسی کو، بٹھانا اٹھانا نہیں، میں بھی چپ کراؤں گا، آپ بھی چپ کرائیں گے، سارے خطاب میں چپ کرواتے ہی رہیں گے، کوئی نہیں کالے نہیں پڑھنا، بالکل کالے نہیں، طبیعت کالی میری بالکل نہیں ہے، صرف چپ کراتے رہنا۔ لو جی مریم کے سامنے جب بے موسمی پھل دیکھے، کالا یا مریم ان لکی ھذا، مریم یہ کہاں سے آئے؟ قالت ہوا من عند اللہ، جواب دیا اللہ نے بھیجے ہیں۔ ہنالک دعا زکریا ربہ، پھل دیکھ کے انہی قدموں پہ نبی نے ہاتھ اٹھا کے کہا کالا ربی حب لی من لدنک ذریۃ طیبہ، اللہ اگر مریم نو بے موسمی پھل دے سکنا ہے، مینوں بڈھے وارے پتر نہیں دے سکتا؟ یہ دعا کی نبی نے، دعا کی، مجھے جواب تو دو نا، دعا کی۔
ادھر نبی نے دعا کی، ہو ہی نہیں سکتا کہ نبی دعا کرے اللہ قبول نہ کرے، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ نبی دعا کرے اللہ قبول نہ کرے۔ اور جو ویسے میں ایک عرض کرا، سارے نبی اپنے اپنے ٹبر کے لیے دعائیں کرتے رہے، سارے نبی اپنے اپنے خاندان کے لیے دعائیں کرتے رہے۔ اب اگر میں ایک ایک آیت پڑھوں گا تو بات اسی طرف چل پڑے گی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام فرما رہے ہیں ربی حبلی من الصالحین، اللہ مجھے بیٹا عطا فرما۔ حضرت داؤد علیہ السلام فرما رہے ہیں ووارث سلیمان داؤدا، اللہ مجھے وارث عطا فرما۔ حضرت زکریا علیہ السلام فرما رہے ہیں ربی حبلی من لدنک ذریۃ طیبہ، اللہ مجھے نیک اولاد عطا فرما۔ حضرت نوح علیہ السلام اپنی گھر والی کے لیے پریشان ہے، ہر نبی اپنے خاندان کے لیے دعائیں کرتا رہا۔ وہ کیسا نبی ہے، جب بھی ہاتھ اٹھتے تھے نا ایک ہی دعا نکلتی تھی، اللہ میری امت کی خیر فرما۔ بھائی بولو تو صحیح جسے سمجھ آ رہی ہے، جسے جتنی سمجھ آ رہی ہے اتنی زور سے سبحان اللہ کہو میرے سامنے۔ بھائی میں گزارش تو یہ کر رہا ہوں، میں عرض تو یہ کر رہا ہوں، انہی قدموں پہ نبی نے ہاتھ اٹھا کے کہا قال ربی حبلی من لدنک ذریۃ طیبہ، اللہ مجھے بیٹا عطا فرما۔ اللہ نے فرمایا فنادتہ الملائکہ، ملائکہ جلدی سے چلے جاؤ اور جا کے میرے نبی سے کہو ان اللہ یبشرک بیحییٰ، ملائکہ جاؤ جا کے میرے نبی کو خوشخبری دو، ہم تمہیں بیٹا دیں گے، تیرا بیٹا ہوگا، نام یحییٰ ہوگا، ہمارا نبی ہوگا۔ آپ نے ابھی بھی غور نہیں کیا، یحییٰ آ رہے ہیں، خوشخبری فرشتے دے رہے ہیں، محمد آ رہے ہیں، خوشخبری عیسیٰ دے رہے ہیں۔ ذالک الذی یبشر اللہ، حسین کی خوشخبری اللہ دے رہا ہے۔ بسم اللہ، دیکھیں میری بات، بسم اللہ بسم اللہ، جیتے رہیں، دیکھیں میری بات سنیں، میری بات سنیں۔ آیت شروع کی ہوئی ہے میں نے، آغاز آیت میں آپ میرے ساتھ ہیں، ساتھ ہیں؟ یہ نہ ہو کہ درمیان میں جا کے ساتھ چھوڑ دو، وہ کوفے والا حال نہ کیجئے گا۔ اگر آیت کے شروع میں میرے ساتھ ہیں تو ساتھ رہنا ہے، آیت جدھر کھڑے گی ادھر جانا ہے۔ میں نے پہلے عرض کیا ہے کہ آپ جو ہیں وہ رہو، آپ جو ہیں رہو، دیکھیے آپ جو ہیں رہو، لیکن قرآن جدھر لے کے جائے ادھر جانا ہے، بھائی ادھر جانا ہے۔ میں پہلے عرض کر رہا ہوں کہ میرے پاس کوئی فرقہ واریت نہیں ہے، مجھے آتی نہیں ہے، طریقہ ہی نہیں سکھایا گیا، کیونکہ میں جس مجلس میں بیٹھتا ہوں وہاں پہ درس یہ ملتا ہے اٹھ فریدہ ستیا تے چل کوئی میلہ ویکھن جا، جے کوئی مل جے بخشیا تم ہی بخشیا جا۔ بالکل میرے پاس نفرت کا درس آپ کو نہیں ملے گا۔ جس مجلس میں ہم بیٹھتے ہیں وہاں پہ آواز یہ آتی ہے کالے مینڈے کپڑے تے کالا مینڈا پیش، گناہی پریا میں پھراں تے لوگ کہن درویش۔ یہ باب فرید کی باتیں ہیں، اگر فرید کا پتہ ہے تو سبحان اللہ کہہ لو جلدی سے۔ آیت جدھر لے کے جائے گی جانا ہے، اب میرا ساتھ نہیں چھڑنا، ہن میں ترجمہ کے پہ کرنا، نال نال رہنا ہے، میں پہلے پہ پکی کرنا، نال نال رہنا ہے، ڈڈی نہیں مارنی تے ادھر ادھر نہیں ہونا۔ گل میں حسین دی شروع کیتی ہے، گل میں خانوادہ رسول دی شروع کیتی ہے، گل علی دے گھر دی شروع کیتی ہے۔ لو جی ہن اگے چلیے، اے اجے صرف ترجمہ ایتھوں تک میں کیتا، ٹھہرے اجے مینوں نہ بھی بیٹا گفتگو نہ کریں یار، یہی نے چپ کریں، یہ نکر ذرا خاموش کروا دے۔ لو جی سنیے گا، نہیں جی ایسے نہیں کرنا، سخت نہیں ہونا، بالکل میں جیسے عرض کروں بس چپ کرا دینا، سخت نہیں ہونا، انہیں اٹھانا بھی نہیں، کہیں جانا بھی نہیں انہوں نے۔ لو جی آگے پڑھتے ہیں۔ حسین کی مودت وہ جیتے رہیں خوش خبری ہے جو اللہ دے رہے، جیتے رہیں، کس نے دی ہے؟ اللہ نے۔ لو جی آگے چلتے ہیں، بس آگے چلتے ہیں، مجھے ذرا ٹائم بھی بتا دیجئے گا، 40 منٹ ہو گئے، 20 منٹ اور ہیں۔ لو جی آگے چلتے ہیں۔ مولا یہ جو حسین کی مودت کی خوشخبری دی ہے یہ کس کو دی ہے؟ یعنی سب کو؟ اور فرمایا نہیں، سب کو نہیں، عبادہ ہو، عبادہ ہو، عبادہ ہو،
ہو، یہ جو ہو ضمیر ہے نا، ہو کا برجا، یہ پیچھے اللہ کا نام، اس میں جلالت، ہو اللہ کی طرف یہ اشارہ کر رہی ہے، سارے بندوں کی نہیں، بندوں کو نہیں، حسین کی مودت کی خوشخبری اللہ نے انہیں دی ہے بندوں میں سے جو اس کے ہیں۔ نہیں، آپ نے ابھی بھی غور نہیں کیا، ٹھہرو، میں ایک منٹ دوبارہ سمجھاتا ہوں۔ عبادہ ہو، اللہ فرماتا ہے حسین کی، علی کی، رسول کی، فاطمہ کی، خانوادہ رسول کی مودت، یہ جو خوشخبری ہے نا، یہ میں نے سب کو نہیں دی، بندوں میں سے جو میرے ہیں۔ نہیں، آپ نے ابھی بھی غور نہیں کیا، ایک منٹ ذرا ٹھہرے جی، تسی کی دے ہو؟ اللہ دے تے، جڑے نہیں آئے وہ کی دے نے؟ مولا بندے تے سارے تیرے نے۔ آ فرمایا اے اپنے منہوں کہندے نے اسی او دے ہاں، انہاں نوں میں کیا ہے، اے میرے نے۔ حسین والیاں نوں، علی والیاں نوں اللہ فرماندا ہے اے میرے نے۔ اوے جڑے آپ کہہ نسی او دے ہاں، او بندے ہور نے، تے جنہاں نوں اللہ کہے اے میرے نے، او بندے ہور نے۔ اے دا مطلب ہے بندے کوئی خاص نے، خاص نے۔ مولا بندے کیڑے نے؟ اللہ فرمائے نشانیاں دیاں گا، کاڈا پی لیا جے۔ مولا حکم کر کوئی نشانی دس۔ اللہ فرماندا ہے او نال رہنا ہے میرے، جے مینوں چھڈیا نا تے دل میرا ٹوٹ جائے گا، میرے نال رہنا ہے۔ مولا انہاں دی کوئی نشانی تے دس، بندیاں دی کوئی تے نشانی ہوئے گی۔ اللہ فرماندا ہے انہاں دی پہلی نشانی یہ وے الذین آمنو، 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 آمنو۔ حسین والے ہیں آمنو، علی والے ہیں آمنو، زہرا والے ہیں آمنو، خانوادہ رسول والے ہیں آمنو۔ جڑے آمنو بیٹھے نے سبحان اللہ تے کہن میرے تو آمنو، آمنو۔ لو جی میری بات سنو سیالکوٹ والو، اب میں اگر آمنو پہ بحث شروع کروں تو بات لمبی ہو جائے گی، میری پوری کتاب ہے ایمان پہ جو میں نے لکھی ہوئی ہے، اگر میں اس طرف جاؤں گا تو بات لمبی ہو جائے گی۔ میں جلدی سے آمنو کی طرف دیکھتا ہوں، لفظ آمنو بتائے گا آمنو کون ہے۔ جب میں نے آمنو کو غور سے دیکھا، نظر کیا آیا، پہلے الف ہے، بعد میں میم ہے، بعد میں نون ہے، بعد میں واو ہے، الف میم نون واو، الف میم نون واو، چار 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 بندے چپ بیٹھے نے، چار۔ میں پہلے تواڈے کول وعدہ لیا جان نہیں میں تواڈی چھڑنی، چار انج نہیں، میرے نال بولو چار۔ اے دا مطلب ہے ایک گل پکی ہو گئی ہے، حسین والا او وے جی دے دل وچ نے چار۔ بھائی بولو تو صحیح جسے سمجھ آ رہی ہے۔ ایسے نہ کرو جو نبی کے چاروں یاروں کا نوکر ہے، سبحان اللہ کہہ لو جلدی۔ نہیں نہیں، ابھی بھی آواز کم آئی ہے، آپ کے سبحان اللہ کی آواز ڈاکٹر شاہ حسین مخدوم ثانی کے معیار پہ نہیں آ رہی۔ جس کے دل میں نبی کے چاروں صحابہ کی محبت ہے، سینے کا زور لگا کے کہو سبحان اللہ۔ یہ دا مطلب ہے حسین والے ہیں چار والے، حسین والے ہیں چار والے۔ ہن میں جملہ کہنے لگا، بندے چپ رہ ہی نہیں سکتے۔ جس کے دل میں ابو بکر کی نفرت ہو اس کا حسین سے کوئی تعلق نہیں، جس کے دل میں عمر کی نفرت ہو اس کا حسین سے کوئی تعلق نہیں، جس کے دل میں عثمان کی نفرت ہو اس کا حسین سے کوئی تعلق نہیں۔ ان تینوں کی محبت دل میں رکھ کے گلے میں علی کی غلامی کا پٹا ڈال، حسین راضی ہو جائے گا۔ بھائی بولو تو صحیح جسے سمجھ آ رہی ہے۔ بھائی ایسے نہ کرو، جس کے دل میں قرآن کی محبت ہے سبحان اللہ کہو جلدی سے۔ ابھی بھی آواز کم ہے، جس کے دل میں علی کی محبت ہے سبحان اللہ کہو جلدی سے۔ ابھی بھی آواز کم ہے، جڑا حسین دا نوکر بیٹھے سبحان اللہ کہو جلدی سے۔ اچھا ہون ذرا ٹھہر جائے جی، بسم اللہ جی، میں دوبارہ عرض کر دیتا ہوں۔ اچھا پہلے ہے الف، بعد میں، اور بیٹا خاموش بیٹھے آپ، بیٹا جوانوں میرے سامنے نہیں بیٹا، خاموش بیٹھو، شاباش۔ اور کوئی بات نہیں، میں سمجھا رہا ہوں نا، خاموش بیٹھو۔ پہلے الف بعد میں میم، ویسے بھی پہلے الف بعد میں میم۔
نہیں آپ نے غور ہی نہیں کیا بھائی, آپ نے ابھی بھی غور نہیں کیا. پہلے الف, الف کے بعد اگر کچھ ہے وہ ہے میم. اوے آدم بعد میں, عیسیٰ بعد میں, موسیٰ بعد میں, الف کے بعد میم. انج نہ کرو, جنہوں سمجھ آؤں دیئے پھر سبحان اللہ کہو جلدی سے. بھائی پہلے الف, بڑا پیارا, تھوڑی سی آواز ذرا کھول دیجئے گا. پہلے الف, پھر میم, پھر نون, پھر واو. اچھا ٹھہرو, اگر آپ نے حکم کاری دیا تو میں اسے کھول دیتا ہوں. الف اللہ کا بندہ, میم محمد کا نوکر, نون سارے نبیوں کا ماننے والا, واو کل ایمان علی ولی کا ماننے والا. بولو تو صحیح جسے سمجھ آ رہی ہے. ان جڑا مومن بیٹھے سبحان اللہ تے کہو یارا. یہ تو مطلب ہے چار کا نوکر ہے حسینی. نہیں ٹھنڈا بول رہے ہیں, ابھی بھی ٹھنڈا بول رہے ہیں. چاروں کا نوکر ہے حسینی. تو اسی یقین کرو ہون میرا دل خوش تو اڑتے ہو گیا ہے. چاروں کا نوکر ہے حسینی. جس کے دل میں چاروں کی محبت ہے ہاتھ اٹھا کے کہو سبحان اللہ. کیا بات ہے, بات کی سمجھ تو آئی نا. اچھا اب ٹھہرنا, اب ٹھہرنا, میں ون ڈے کاؤٹ ڈالنے لگا ہوں. ٹھہرنا, لفظ ہے آمنو. بسم اللہ, پنسل, بال پوائنٹ, بال پوائنٹ. لو جی, یہ جو آمنو ہے نا, آمنو, حضرت اسے غور سے دیکھیے گا قرآن کھول کے. بیٹا خاموش بیٹھنا ہے, بس بس میں کہہ رہا ہوں, آپ میری طرف دیکھیں. میں جب مجھے تھوڑی سی وسپرنگ آتی ہے, میں پھر مجھے پڑھا نہیں جاتا مجھ سے. خاموش بیٹھنا ہے. آمنو کو جب غور سے دیکھو تو نظر آئے گا پہلے ہے الف, بعد بھی ہے میم, پھر ہے نون, پھر ہے واو. اچھا اس پہ اعراب ہے, اس پہ بھی اعراب ہے, اس پہ بھی اعراب ہے, اس پہ بھی اعراب ہے, متحرک ہے, حرکت ہے. آخر میں ایک الف اور آتا ہے. یہ لکھنے میں آتا ہے, پڑھنے میں نہیں آتا. اس پہ اعراب نہیں ہے. چار سامنے ایک پردے میں. چپ بیٹھے نے, اجے بھی چپ بیٹھے نے. یہ تو مطلب ہے چار سامنے ایک پردے والی. دل میں اگر یہ پانچوں ہیں تمہیں مبارک ہو, تو مومن ہے. بھائی بولو تو صحیح جسے سمجھ آ رہی ہے. یہ مطلب ہے ہن میں جملہ لگا کہتے بندے چپ رہے تو مجھے تکلیف ہوگی, میری تھکاوٹ بڑھ جائے گی. اس ونڈ نے بتا دیا حسینی وہ ہے, مومن وہ ہے جس کے دل میں محمد کے چار یار بھی ہیں, پنجتر پاک بھی ہے. بولو تو صحیح جسے سمجھ آ رہی ہے. جسے قرآن سمجھ آ رہا ہے سبحان اللہ تو کہو میرے سامنے. مجھے سمجھ تو آئے کہ بندے دیوانے بیٹھے ہوئے ہیں. جس کے دل میں قرآن کی محبت ہے, صاحب قرآن کی محبت ہے, نعت کے قرآن کی محبت ہے, سبحان اللہ کہو میرے سامنے. لو جی آگے چلیں جی. ابھی ترجمہ ہوا ہے ذالک الذی یبشر اللہ عبادہ الذین آمنوا. حسین والے ہیں آمنو. اچھا ٹھہرو یار, ٹھہرو, اگر آپ کی توجہ بڑھ گئی ہے ٹھہرو, رک جاؤ. لفظ ہے ایمان. کیا لفظ ہے؟ یہ مودت والی آیت, یہ میرے سامنے آیت مودت, اس میں لفظ آیا ہے ایمان. مودت ایمان والوں پہ ہے. کن کی؟ آل محمد کی. ایمان والوں پہ آل محمد. اب رکنا, ایمان کیا ہے؟ کیونکہ حسینی ایمان والے, بے ایمان کا حسین سے تعلق ہی نہیں. بے ایمان دا علی دے گھر نال کوئی تعلق نہیں. بے ایمان دا علی دے گھر نال کوئی تعلق نہیں. جیڑا انہاں دے گھر تک نہ آئے وہ پلیت ہوندا جے. نہیں ٹھہرو ایک منٹ, ٹھہرو 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 ایک منٹ, ٹھہرو ٹھہرے اجے. سورہ عذاب میرے سامنے آئی ہے, 33 نمبر سورت ہے. اللہ فرماندا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اللہ فرماندا ہے علی دا ویڑا پاک ویڑا ہے, زہرا دا گھر پاک گھر ہے, اس گھر تک پلیت آوندا ہی نہیں. سوچے بھی نہ کہ پلیت اس ویڑے تک آ جائے. اس ویڑے تک پلیت, تسی چپ بیٹھے ہو, علی تک پلیت, نبی تک پلیت, زہرا دے گھر پلیت, حسنین دے ویڑے پلیت,
ہن میں جملہ کہن لگا تے جے رہے تسی چپ تے میری تھکاوٹ ود جائے گی. جیڑا نبی دے ویڑے تک نہ آئے او جے پلیت تے جیڑا نبی نو کندیاں تے چکے ہو جے صدیق. بولو تو صحیح جسے سمجھ آ رہی ہے, جسے جتنی سمجھ آ رہی ہے سبحان اللہ. بسم اللہ جی, بسم اللہ بابا جی, بسم اللہ. لگائیں نعرہ, لگائیں نعرہ, لگائیں, لگاؤ نعرہ. بسم اللہ, بسم اللہ, بسم اللہ, بسم اللہ, بسم اللہ. ارے جس جس نے محبت اپنی سے, اب چلا سکتے ہیں اس میں ایک کو چلا سکتے ہیں. جس جس نے محبت اپنی سے من کنت کا دامن تھام لیا, رحمت کی گھٹائیں جھوم پڑی جب مولا علی کا نام لیا. بغیر حب علی مدعا نہیں ملتا, عبادتوں کا بھی ہرگز صلہ نہیں ملتا. خدا کے بندو سنو غور سے خدا کی قسم, جسے علی نہیں ملتے خدا نہیں ملتے. نعرہ حیدری, ابھی بھی آواز کم ہے, نعرہ حیدری. بسم اللہ. ایسے علی علی کرو تاکہ تھکاوٹ اترتی جائے. ذکر علی سے وجود حشاش بشاش ہوتے ہیں, ذکر علی سے حرارت ایمان بڑھتی ہے, ذکر علی سے وجود میں حرارت آتی ہے. ذکر علی سن کر ٹھلا ہو کہ بہر ابھی ادا علی نہ تعلق ہی کوئی نہیں. بولو تے صحیح جسے سمجھ آ جی. بسم اللہ جی, بسم نہیں جی, نہیں جی. میں مرید ہاں علی دا, اوے میرا پیشوا علی ہے. نہیں تسی تھکے ہو, چھڑو آگے چلیے. اچھا پھر سبحان اللہ کہو جلدی نہ. میں مرید ہاں علی دا, میرا پیشوا علی ہے, میرے پیر دا سوالی دنیا. بھاویں تو من یا نہ من, مولا علی نو مولا پر مولا جی دے محمد, اوے مولا ادا علی ہے. مولا جی دے محمد, مولا ادا علی ہے, میرے پیر دا سوالی دنیا. دہر ولیے میں مرید ہاں علی دا, اوے مولود کعبہ آئے کعبے نے شان پائی. مولود کعبہ آئے کعبے نے شان پائی. کعبے دا کعبہ او ہے پر قبلہ میرا علی ہے. انج نہ کرو جدہ علی قبلہ, سبحان اللہ کہو جلدی نہ. نعرہ حیدری. کعبے دا کعبہ او ہے پر قبلہ میرا علی ہے, میرے پیر دا سوالی دنیا دا. آپ کی محبت نے مجھے تھکاوٹ میں شعر پڑھنے پہ مجبور کر دی. لو جی بس جی آ جاؤ, بس مجھے ذرا ٹائم بتا دیں فوراً. ٹائم میں وقت کا بڑا پابند آدمی ہوں, تسی لیٹ پڑھاؤ تہاڈی مرضی ہے. اچھا جی پھر بھی میں اب بندے نو ڈران تے دیو نا, بندوں کو پتہ تے چلے 12 بجے چھٹی کا ٹائم ہے. اچھا چلیں چھڑنا پھر بھی میں اپنی مرضی نہیں ہوندا ہے. یہ تو ڈراندے ڈراندے ادھا گھنٹہ میں کٹ لے ہے. جی تو پتا ہے مولوی صاحب نے 1.5 گھنٹہ پڑھنا, تو اتنے ہی سو جانا تھی. یہ تسلی دے رہے ہیں تو سبحان اللہ کہو جلدی نہ. اچھا حسین پیر ہے جی مومنوں کا. بھائی کن کا ہے؟ مومنوں کا. لفظ ہے, لو جی بس یہ بات سنو اور مجھے اجازت دو. لفظ ہے ایمان. کیا لفظ ہے؟ یہ قرآن کی آیت میں آیا. آمنو, حسین مومنوں کا پیر ہے, علی مومنوں کا پیر ہے. بئی ماندہ علی دے بیڑے نہ تعلق ہی نہیں.
اب سوال پیدا ہوتا ہے ایمان کیا ہے؟ کین نو اسی سارے ہی مومن بیٹھے ہیں، جنہوں بھی پوچھو گے کہ جی ہاں جی میں مومن ہاں. نو کوسچن از دیٹ وٹ از ایمان؟ ایمان کیا ہے؟ اب رکنا، ایمان کا بیٹا خاموش نہیں کوئی بات حضرت میں کراتا ہوں، بس بیٹا خاموش بیٹھے، بس ہمیں 8 سے 10 منٹ اور ہے. ایمان کا جو مادہ ہے نا، مادہ لسان العرب پڑھو، لغت کی کتاب ہے. المنجد پڑھو، منجد گھروں میں پڑھی ہوتی ہے عموماً، جو لوگ پڑھتے ہیں ان کے گھروں میں منجد ہے. منجد پڑھ لو، لسان العرب پڑھو، تاج العروج پڑھو، مرتضی زبیدی کو پڑھ لو، کوئی لغت کی کتاب اٹھاؤ. وہ لکھتے ہیں کہ ایمان کا جو مادہ ہے نا، مادہ ہر شے دا مادہ ہوندا ہے. اب ایک ہویا کی سٹینڈ ہے نا، سٹینڈ ہے نہیں لویا جے ہے کی نہیں لکڑے، ٹھیک کہہ رہے ہو، ٹیبل ہے، تسی انہیں طرح ٹیبل رکھے ہے لکڑ جے، اینو تسی مائک کہندے ہو، ہے لویا جے. اے ویکھو ہے تواڈے سامنے بیٹھا ہے، ایدے پیچھے بھی مادہ ہے، اور ٹھہرو آدم دے پیچھے بھی مادہ ہے. اوے ہر شے دا مادہ ہوندا ہے. ٹھہرو ایک منٹ، ٹھہرو تواڈی توجہ بڑی کمال اس واسطے مینوں پڑھنا پیا. ٹھہریا جے، میں حضرت آدم دا مادہ پڑھنا، ایک منٹ رکیا جے. سورہ بقرہ، سورہ صاد پڑھنے ہیں، 38 نمبر سورت ہے، 70 نمبر آیت ہے. اللہ فرماندا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اذ قال ربک للملائکۃ انی خالق بشرا من طین. اللہ فرماتا ہے تمہارے ابے آدم کا مادہ ہے مٹی. بھائی کیا ہے؟ تین مانا مٹی. ہمارے ابا بنے مٹی کے، لیکن یہ تین جو ہے نا، تین دس از بیسک مٹیریل آف حضرت آدم. دا تین از دا بیسک مینوفیکچرنگ. اچھا نہیں چھوڑے یہ بات اور طرف نکل جائے گی. تین آدم کا مادہ. رکنا، مولا ہمارے ابے کا مادہ تین، تو ہمارا مادہ کیا ہے؟ رکو سورہ دہر 76 نمبر سورہ. اللہ فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج اینڈ وی کریٹ دا مین ود مکس سپرم ڈراپ. ہم نے تمہیں پانی کے ملے جلے قطرے سے بنایا. یہ دا مطلب ہے ساڈا مادہ گندا پانی، ملا جلا قطرہ. حضرت آدم کا مادہ مٹی، آدم بنے مٹی سے، ہم بنے پانی سے. حضرت آدم مٹی، ہم پانی. ہمارا مادہ پانی، آدم کا مادہ مٹی، ہم پانی، آدم مٹی، ہم پانی، ابا مٹی، ہم پانی، ابا مٹی. یہ دا مطلب ہے قرآن دستا ہے پیا ہم تو اپنے ابے جیسے نہیں، ہم تو اپنے ابے جیسے نہیں جی، ہم تو اپنے ابے جیسے نہیں. جب ہم اپنے ابے جیسے نہیں، ہم زہرا کے ابے جیسے کیسے ہو جائے؟ بولو تو صحیح جسے سمجھ آ رہی ہے. اور کوئی مثل نہ جانی دی. نہیں چھوڑیں تھکے ہوئے ہیں. اچھا پڑھ لیں تو سبحان اللہ تو کہو نا یارا. کوئی مثل نہ جانی دی قسمہ رب چاوے جدی چڑھ دی جوانی دی. او کوئی مثل نہ ڈھولن دی چپ کر مہر علی ایتھے جا نہیں بولن دی. ہاتھ گورے نے تغادا سرمائے مازاغ دے ڈورے نے. تے گل موتیاں دی کہانیاں سارے نبیاں دا پیر لگدا ہے ساڈے دل دا جانیاں. اچھا جی گزارش تو کر رہا تھا، ایمان کا مادہ ہے. ایمان کا مادہ پتہ کیا ہے؟ بس سنو اور اجازت دو. الف میم نون. جاؤ اٹھاؤ کسی بھی لغت کی کتاب کو، یہ ہے مادہ ایمان کا. حسین پیر ہے مومنوں کا، مومن کا مادہ ہے یہ الف میم نون. اینو ذرا کٹھا کرو نا جی نا، اینو کٹھا کرو. اینو امن 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 امن. یہ دا مطلب ہے حسین پیر ایمان آلیاں دا. ایمان دا مادہ ہے امن، یعنی اگر امن ہے تو سمجھو بندہ حسین نہیں ہے. نہیں آپ نے غور ہی نہیں کیا. یہ بڑی مشکل باتیں ہیں جو میں آپ تک پہنچا رہا ہوں. یہ اصل میں یونیورسٹی میں پڑھنے پڑھانے والی باتیں ہیں. یہ یونیورسٹی کی باتیں میں آپ کی طرف لے جی بالکل ابھی میں اسے کھول رہا ہوں. ابھی تو اس کی ڈیٹیل میں جانا ہے. تھکتے نہیں گئے؟ ابھی تو اس کی ڈیٹیل میں جانا ہے. امن ایمان ایمان. ذالک الذی یبشر اللہ عبادہ الذین آمنوا. حسین پیر ہے ایمان والے کا. ایمان کا مادہ ہے الف میم نون، یعنی امن.
یہ مطلب ہے اگر امن ہے تے سمجھو ایمان ہے، تے جے ایمان ہے تے سمجھو نال نال حسین ہے۔ نہیں، آپ نے ابھی بھی غور نہیں کیا۔ حسین پیر ہے امن والوں کا۔ ہن میں لگا دی تفصیل بیان کرن تے لگا دی تعریف بیان کرن۔ یہ مطلب ہے بندہ پیا کہے میں حسینی، میں حسینی، میں حسینی، میں علی والا، میں نہیں، علی والا وہ ہے جس کے ارد گرد والے اس سے امن میں ہیں۔ چپ بیٹھے ہوئے ہیں آپ، ابھی بھی چپ بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ مطلب ہے اگر ایک وجود سے اس کا بھائی بھی امن میں ہے، اس کی بہن بھی امن میں ہے، اس کی ماں بھی اس سے امن میں ہے، اس کی بیوی بھی امن میں ہے، اس کے بچے بھی امن میں ہیں، اس کا باپ بھی امن میں ہے، تجھے مبارک ہو، تو مومن ہے اور تو حسینی ہے۔ بولو تو صحیح جسے سمجھ آ رہی ہے۔ اے جن نے کارے چ امن ختم کیتا ہے او دا حسین نال کوئی تعلق نہیں، تے جن نے پینڈے چ امن ختم کیتا ہے حسین او دا بھی ککھ نہیں لگدا، تے جن نے شہر چی بندیاں نو بے امن کیتا ہے حسین او دا بھی ککھ نہیں لگدا، تے جن نے ملک چی امن ختم کیتا ہے۔ خدا کی قسم تیرے ملک میں خسارہ اس لیے ہے، امن نہیں، حسین نہیں۔ آپ کی کچہری میں امن نہیں، آپ کے تھانوں میں امن نہیں، آپ کے ہاسپٹل میں امن نہیں، ایمان نہیں، ایمان کا فقدان ہے۔ کیونکہ ایمان آئے امن آئے گا، امن آئے حسین آئے گا۔ حسین پیر ہے صاحبان امن کا۔ میں محسوس کروں کہ میں آپ کو بور نہیں کر رہا، اور یہ میں محسوس کروں کہ قرآن کا پیغام آپ کو پہنچ رہا ہے۔ میں نے پہلے عرض کیا ہے آپ جو ہو رہو، اس سے میرا کنسرن نہیں ہے، لیکن امن پیدا کرو۔ اگر تو چاہتا ہے کہ بندے تمہیں حسینی کہیں، گھر میں امن، محلے میں امن، مسجد میں امن، بازار میں امن، آرگنائزیشن جہاں تو کام کرتا ہے وہاں پہ امن، تو تیرے یہ نہ ہو تو گھر آئیں بچے کہے لو جی ابا جی آ گئے جی، نہیں، جب تو گھر آئیں گھر والے پھول بچھائیں امن آ گیا ہے۔ اگر ایسا ماحول پیدا ہو گیا تمہیں مبارک ہو، تو حسینی ہے۔ لیکن اگر تیرے وجود سے امن کی لہریں نہیں نکل رہی تو پھر اپنی خبر لے، تیرا حسین سے کوئی تعلق نہیں۔ اب آپ مجھے اجازت دو میں امن کی تعریف پڑھوں اور آپ سے اجازت لوں۔ یہ تعریف پڑھ لوں۔ امن کی تعریف کیا ہے سنیے گا، بس یہ لفظ سن اور مجھے اجازت دے دو۔ قرآن بند کیا، مجھے وقت بھی بتا دیں کیونکہ اب تو سچی مچی پونے گھنٹے کے قریب ہم چلے گئے ہیں، 12:04 ہو گئے، بس مجھے اب اجازت دے دیں۔ نہیں جی اب بار بار نہ فرمائیے گا۔ امن کیا ہے؟ علماء لغت نے لکھا، ماہرین لغت نے لکھا کہ امن، ایمان، امن، امن کیا ہے؟ آپ لکھتے ہیں الامن طمانینۃ النفس و زوال الخوفی، خوف چلا جائے، نفس مطمئن ہو جائے، امن آ گیا۔ جی میں دوبارہ پڑھتا ہوں، یہ میں عبارت دوبارہ پڑھتا ہوں، میں دوبارہ پڑھتا ہوں۔ الامن طمانینۃ النفسی، نفس کا، وہ اشارہ کیجئے گا پیچھے بڑے رام سے، بڑے رام سے، بس ایک بندہ صرف، بڑے رام سے۔ نفس کا مطمئن ہونا، خوف کا چلے جانا۔ خوف جڈے کو تسی مطمئن ہو، مینوں پتہ ہے، میں تے ہن ہر وقت چونکہ سفر چ رہنا تے آج جدو پٹرول پمپ تے جا کے میں گڈی کھلارنا نا تے جدو میں کہنا بھائی ٹینکی ذرا بھر دے تے پھر جویں جویں میٹر چلدا ہے اوویں اوویں امن وددا ہے۔ بڑی پھر طبیعت مطمئن ہوندی ہے ویکھ ویکھ کے، تے پھر کدی دعاواں عمران خان ہوں تے کدی دعاواں نواز شریف، چپ بیٹھے ہو۔ یہ دا مطلب ہے امن نہیں ہے، اطمینان نہیں ہے۔ بندہ ابھی جائے گھی لینے کے لیے تو 470 کا،
صبح جائے تو 475 کا مطمئن ہو گیا. بندہ کریانے کی دکان پہ جائے تو مطمئن ہو جاتا ہے. میرے صاحبو اطمینان ختم ہو چکا ہے. جب اطمینان ہی نہیں, امن کہاں سے آئے؟ جب امن ہی نہیں. ایمان کہاں سے آئے؟ جب ایمان ہی نہیں. اب آپ کو سمجھ آئیے کہ ہماری نسل بگڑ کیوں رہی ہے. ہمارے گھروں میں حسین نہیں ہے. اب آپ کو سمجھ آ رہی ہے ہماری بیٹیاں بھاگ کیوں رہی ہیں. کراچی سے بھاگ کے ادھر آ رہی ہے, ادھر سے بھاگ کے لاہور جا رہی ہے. امن نہیں ہے, حسین ہی نہیں ہے. جب گھروں میں حسین ہی نہیں ہے تو بیٹیاں بھاگیں گی. جب گھروں میں حسین ہی نہیں ہے تو بیٹے باغی ہوں گے, بچے باغی ہوں گے. جب گھروں میں حسین ہی نہیں ہے نماز کہاں سے آئے؟ جب گھروں میں حسین ہی نہیں ہے بیٹیاں نماز کہاں سے پڑھیں گی؟ جب گھروں میں حسین ہی نہیں ہے مائیں نماز کہاں سے پڑھیں گے؟ اچھا آپ نے کبھی غور کیا ہے, ایک وقت تھا, ایک وقت میں 2 ولی ہوتے تھے. ایک وقت 2 ولی ہوں سن. بغداد غوث اعظم, اجمیر معین الدین, او دلی نظام الدین, او کلیئر صابر پیا, او پاک پتہ نہیں گنجے شکر, او ملتان بہاؤالدین ذکریہ ملتانی. 2 ولی ہوں سن. تے ہن ولی کوئی نہیں ہوندے پے, ہن کوئی فرید نہیں ہوندا پیا, ہن کوئی نظام الدین نہیں پیا ہوندا. نہیں ہونا, کیونکہ فرید والی مائیں نہیں ہے, غوث اعظم والے باپ نہیں ہے. نہ غوث اعظم کے باپ جیسا باپ ہے, نہ گنجے شکر کی ماں کی جیسی ماں ہے. بابا فرید نے ایک دن اپنی ماں سے کہا تھا, اماں دیکھ کائنات میں فرید فرید ہو رہی ہے. ماں نے کہا بیٹا تو اس میں کس کا کمال ہے؟ ماں تیرے بیٹے کی عبادتوں کا. اور فرمایا چپ کر فرید, تیرا نہیں تیری ماں کا کمال ہے. ماں تیرا کیا کمال ہے؟ فرمایا بیٹا آدھی رات کو جب تو دودھ پینے کے لیے اٹھتا تھا نا, میں فوراً تمہیں دودھ نہیں پلاتی تھی, پہلے وضو کرتی تھی, پھر نبی اور آل نبی پہ درود بھیجتی تھی, پھر تمہیں دودھ پلاتی تھی. ایویں ہی گنجے شکر نہیں پیدا ہو جاتے. ہماری مائیں اب وہ نہیں رہی. اب تو حالات یہ ہیں, خامن ڈیوٹی پہ, بیوی کہتی ہے مجھے بھی کسی مصروفیت میں ڈالنا, میں بھی تو مصروف رہوں سارا دن, مجھے اینڈرائڈ سیٹ لے کے دے. میرا پیغام تو میری بیٹیوں کو, اپنا وقت اینڈرائڈ سیٹ میں مت گزارو. اگر تمہیں چاہیے کہ دوبارہ غوث اعظم آ جائے, اپنا سارا وقت قرآن کی آیتوں میں گزارو. ہم نماز سے دور, ہم قرآن سے دور. امن کہاں سے آئے؟ تو جب امن ہی نہیں, ایمان کہاں سے آئے؟ تو جب ایمان ہی نہیں. پہ گیا نا اوکھا پینڈا, تے ہن آ میں لگا وا چلن, تے ہن تسی لب دے رہا جے پھر دا حال. امن چاہیے, چاہیے, چاہیے. ہن میں اگر وڈے وڈے نسخے کڈے تے تہاں پریشان ہو جانا ہے. میں مختصر نسخہ دسنا. یا رسول اللہ, آ ساڈے جڑے ہاتھ ویکھو, سانو ایک جملے دسو ایمان کی ہے, اسی او دا بوہا مل لینے ہیں. ایک جملے دسو. نبی فرمایا اچھا ایک جملے دساں. احد کے میدان میں ادھر سے عبد ود آ رہا تھا, ادھر سے ایک شخصیت کو آتے ہوئے نبی نے کہا صحابہ وہ دیکھو کل کفر کے مقابلے میں کل ایمان علی آ رہا ہے. یہ دا مطلب ہے میرے صاحبوں کل ایمان ہے علی. ہن میں جملہ کہنے لگا جے جاگ دے بیٹھے ہو, کل ایمان ہے علی. ہون جے تیرا دل کرے نفس مطمئن ہو جائے, علی علی کرے اگر نہیں چپ بیٹھے ہو. میں اوے علی علی کرو گے خوف چلا جائے گا. جب خوف چلا جائے گا ایمان آ جائے گا, ایمان آ گیا حسین آ جائے گا. میں لگا سا تقریر چھڑن پر حضرت نے کہا اگلا لفظ بھی پڑھی جاؤ. ذالک الذی یبشر اللہ عبادہ الذین آمنوا. حسین مومن ہے آمنو کا. اگلا لفظ ہے وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ. وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ, وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ. جے چاہیے ترجمہ تے سبحان اللہ کہنا پڑنا. لو جی چشتی صاحب اس سے آگے نہیں پڑھنا, وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ بس, کیونکہ اس سے آگے ہے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى.
نہیں 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 نہیں، میری بات سنیں، میری بات سنیں، میری بات سنیں، میری عرض سنیے گا. یہ کل لا اسالکم پہ 2 گھنٹے کی تقریر ہے. محرم میں آیا تو کروں گا، اگر محرم میں آیا تو کروں گا، آج نہیں. نہیں وہ پھر فون پہ ٹائم دوں گا نا. میں نے دیکھیں خضر کو ٹائم دیا نا، آپ دوبارہ رابطہ کیجئے گا، میں ٹائم دوں گا. لو جی، حسین پیر ہے مومنوں کا. اگلا لفظ ہے وَعَامِلُ الصَّالِحَاتِ، وَعَامِلُ الصَّالِحَاتِ، وَعَامِلُ الصَّالِحَاتِ. ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆਮਿਲੁ ਸਾਲਿਹਾਤ ਦੱਸਦਾ ਪਿਆ ਹੁਸੈਨ ਪੀਰੇ ਨਮਾਜ਼ੀਆਂ ਦਾ. ਅਲੀ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਨਮਾਜ਼ੀਆਂ ਦਾ. ਇਹ ਨਮਾਜ਼ ਤੇ ਏਡੀ ਠੰਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ. ਆਮਿਲੁ ਸਾਲਿਹਾਤ ਪਿਆ ਦੱਸਦਾ ਜ਼ੈਨੁਲ ਆਬਿਦੀਨ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਨਮਾਜ਼ੀਆਂ ਦਾ. عامل الصالحات دسدا پہ نبی دی تی زہرا او دے اتے راضی ہے جڑا پکا نمازی ہے. لو جی بس میں کبھی آیا تو پھر آپ سے خطاب کروں گا. یہ دا مطلب ہے حسین پیر نکلے نمازیاں دا. بس بس یہ روایت سنو، مجھے اجازت دو. میرے ابا اس روایت کو بیان کیا کرتے تھے کہ ایک دن زین العابدین مصلی تے نماز پڑھ دے سن پہ. علی دا پتر مصلی تے، علی والے مصلی والے، علی والے تسبیحاں والے، علی والے نمازاں والے. یہ نماز دا نام سن کے بندے چپ کیوں ہو گئے نے؟ بڑی فکر والی گل ہے. میں جدوں نماز دی گل کرنا بندے چپ ہو جاندے. انج نہ کرو، انج نہ کرو. جدے دل وچ نماز والے پیر دا حیا وے سبحان اللہ کہو جلدی. بس بس یہ جملہ سنو، مجھے اجازت دو. زین العابدین نماز پڑھتے نے پہ شور مچ گیا. شہزادہ باکر کھیلدا کھیلدا کھوچ ڈگ پیا. اچھا باہر پنڈ شور مچیا. علی دے پتر مصلی نہیں چھڈیا. ساری نماز پڑھ کے باہر دا بوہا کھول کے فرماندے نے خیر ہے تواڈے ورگا سیاںا بندہ قدماں تے ہتھ لا کے عرض کردا ہے حضور تواڈا پتر باکر کھوچ ڈگ پیا. آپ فرماندے نے اچھا حضور اسا بڑیاں آوازاں ماریاں نے. آپ فرماندے نے مینوں تے آواز نہیں آئی، میں نماز پڑھدا ہاں پیا. کیسی نماز ہے علی دے پتر دی. فرمایا میں نماز پڑھدا سا پیا. اچھا فرمایا گھبراؤ نہ، کھو کیڑا ہے؟ حضور او سامنا کھو ہے. لو میرے نال ویکھیا جی، جدوں فرمایا او سامنا کھو ہے، زین العابدین کھو دے کول جا کے نا اپنا چہرہ کھو ول کر کے فرماندے نے اوے کھو دے پانیاں حیا کر علی دا پتر ہے. جدوں فرمایا حیا کر علی دا پتر ہے. ہن پنڈ دے بندے ویندے نے پانی اُتے آ گیا ہے تے شہزادہ باکر کھیل دے نے پئے. اینا بندیاں جدو شہزادہ کھیلدا ویکھیا ہے ایک قدمہ تے ہتھ لا کے اندر شاہ جی ایک ہی ہوئے ہے حضور، ایک ہی قصہ ہے حضور، ایک ہی کہانی ہے. آپ اندر چپ کرو یار، کوئی لمبے کسے کہانیاں نہیں، ایک کوئی گل ہے. میں او دے والا منہ نہیں موڑیا، اونے میرے والا منہ نہیں موڑیا. اے دا مطلب ہے میں امید کر لواں جوان مصلی تے آؤں گے. امید رکھاں اسی پنجے ہی پڑھاں گے. اسی پنج دے منن والے ہیں، پنجے ہی پڑھاں گے. ذرا ہاتھ چکو ہاں جنہاں پنجے پڑھنیاں نے. کیا بات ہے. ہون انشاءاللہ کہو ایک واری پھر انشاءاللہ کہو. ایک ہی گل ہے، ہاتھ تھوڑے نے بندے چوکھے نے. ہاتھ اونچے کرو جی، ہاتھ اونچے کرو. پنجے پڑھاں گے. ایک باری پھر کہو انشاءاللہ. میری دعا ہے کہ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. میرے صاحبو یہ ہے نا بیٹا، ایک منٹ بس بھائی بیٹا، اوے چاند بس ایک منٹ، صرف ایک منٹ. یہ مقصد میلاد ہے جو میں نے عرض کیا ہے. دعا کریں کہ اللہ ہمیں اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. ابھی صرف یہ جو 6-7 لفظ ہیں ان کا ترجمہ کیا ہے. ذالک الذی یبشر اللہ عبادہ الذین آمنوا. کبھی آیا تو ایمان پہ جو گفتگو رہ گئی ہے وہ انشاءاللہ تفصیلاً کریں گے. سفر میرا آج لمبا تھا، طبیعت میں بڑی تھکاوٹ تھی. فریش طبیعت میں آیا تو تفصیلاً باتیں کریں گے. اللہ حضور کے صدقے سے آپ کی اس محنت کو اللہ قبول فرمائے. جو وعدہ کیا ہے اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ کل بیماروں کو شفا عطا فرمائے، قرض داروں کے قرضے دور فرمائے. اسلام کا ذکر کیا حضور کے توسل سے. خانواد رسول، اولیاء اللہ، میرے شیخ اور پھر بالخصوص چودھری محمد افتخار جٹ، محمد شفیع ترکان، ملک سجاد کی والدہ، ان کی ارواح کو پیش کرتے ہیں. اللہ قبول فرما. ہم سب ہاتھ پھیلا کے بیٹھے ہوئے ہیں جن کے ماں باپ، دادے پردادے، نانے پڑنانے، بہنا بھائی دار فانی سے دار بقا کی طرف چلے گئے. تمام کی ارواح کو پیش کیا. اللہ قبول فرما.
اللہ حضور کے توسل سے شہزادہ علی اصغر کا صدقہ، جن کے ہاں اولاد نرینہ نہیں، اللہ انہیں اولاد نرینہ عطا فرمائے۔ ہمارے دوست کو حضرت قبلہ قاری صاحب کو جتنے احباب بیٹیوں والے ہیں اللہ انہیں بیٹا عطا فرمائے، اور بیمار کربلا کا صدقہ اللہ انہیں شفا عطا فرمائے۔ اللہ حضور کے توسل سے جو قرآن سنا ہے اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں آل محمد اصحاب محمد کا نوکر بنا۔ اللہ یہ قدورتیں، یہ نفرتیں، یہ فرقہ بندیاں، یہ گروہ بندیاں جو ملک پہ چھائی ہوئی ہیں، اللہ ہمیں اس عذاب سے محفوظ فرما۔ اللہ ہمیں ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھے ہونے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ رسول اللہ کی ساری امت کی خیر فرما۔ یا باسط الذی یبسط الرزق لمن یشاء بغیر حساب، یا وکیلو یا ولیو یا نصیرو یا خالقو یا بارئو یا مصورو، اللہ الصمد یا وکیلو یا رزاقو یا رحمانو یا رحیمو، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم بحق لا الہ الا اللہ۔